اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، جو اب زمانہ حال چل رہا ہے، اس میں لوگوں کو اپنی اپنی پڑی ہے دوسروں کو ہدایت دینے کے لیے یا ہدایت بتانے کے لیے انسان کتراتے ہیں، سوچتے ہیں جو جیسا کرتا ہے خود ویسا بھرے گا۔ یہ بات حق ہے کہ جو انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، ہم مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں جب کہیں کوئی بری بات دیکھیں یا کہیں مسلمان بھائی کو اپنے گناہ میں جاتا ہوا دیکھیں، بدکاری کرتا ہوا دیکھیں، تو اس کو یعنی کہ اسلام کی دعوت دینا چاہیے اور محبت کے طریقے سے، محبتانہ انداز سے اس کو اچھائی اور برائی کی تمیز دلانا چاہیے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، پارہ 28واں ہے اور رکوع ہے 19واں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ترجمہ اس طرح سے ہے، اے ایمان والوں، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مقدس ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والوں، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے اہل و عیال کو نیکیوں کی ترغیب نہ دلانے والے، یہ دل کو ہلا دینے والی روایت بار بار پڑھیں یا بار بار سنیں، جیسا کہ فقہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز مرد اللہ تعالیٰ کی جناب میں کھڑا کیا جائے گا، اس کی بیوی اور اولاد اللہ تعالیٰ کی جناب میں شکایت کرتے ہوئے عرض کریں گے، اے ہمارے رب، اس مرد کو ہمارے حق کے بارے میں مواخذہ کر، یعنی کہ پوچھ گچھ ہوگی، کیونکہ اس نے ہمارے دین کی باتیں نہ سکھائیں۔ یہ اس کی عورت اپنے مرد کے خلاف کھڑی ہوگی اور کہہ رہی ہوگی کہ اس نے ہمارے دین کی باتیں نہ سکھائیں، ہمارے بارے میں اس نے کچھ نہ سوچا اور ہمیں حرام روزی کھلاتا رہا اور ہم بے علم تھے، لہٰذا اس بد نصیب کو حرام روزی کمانے کے سبب بیٹا پیٹا جائے گا، یہاں تک کہ اس کا گوشت جھڑ جائے گا۔ اس کے بعد اسے میزان پر لے جایا جائے گا اور فرشتے پہاڑ کے برابر مرد کی نیکیاں لائیں گے، یعنی کہ اس کے حق میں بھی نیکیاں آئیں گی، وہ مرد جس نے دنیا میں رہ کر نیکیاں کمائی ہوں گی۔ تو راوی روایت کرتے ہیں کہ فرشتے پہاڑ کے برابر مرد کی نیکیاں لائیں گے، تو عیال، اولاد وغیرہ میں ایک شخص بڑھے گا اور کہے گا میرا وزن کم ہے، اور وہ اس کی نیکیوں میں سے لے لے گا۔ پھر دوسرا عیال کا شخص آئے گا، وہ بھی اس کی نیکیاں لے لے گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طریقے سے اس کے اہل و عیال میں سے، اس کے رشتہ داروں میں سے، اس کے گھر والوں میں سے ایک ایک کر آئیں گے اور اس کی نیکیاں لیتے رہیں گے یہاں تک کہ نیکیاں کم ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے غرض کہ وہ سب اہل خاندان اس کی نیکیاں لے جائیں گے۔
پھر وہ اپنے گھر والوں کی طرف رخ کر کے کہے گا آہ میری گردن پر اب وہ گناہ رہ گئے ہیں جو تمہارے لیے میں نے اٹھائے، اور فرشتے کہیں گے یہ وہ بد نصیب شخص ہے جس کے گھر والے اس کی تمام نیکیاں لے گئے اور یہ ان کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، میدان محشر میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ہم اور آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی غور بھی کیا ہے کہ رہتی دنیا میں ہم اپنے بیٹے کی خاطر، اپنے ماں باپ کی خاطر، اپنے اعزا اقربا کی خاطر، اس جھوٹی شان و شوقت کی خاطر پتہ نہیں کہاں کہاں سے پیسہ لے کر آتے ہیں، کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو کہاں سے کمائی کرتے ہیں، حرام ہے یا حلال ہے اس بات کی ہمیں تمیز تک نہیں رہتی۔ لیکن سوچو وہ میدان محشر ہوگا، وہاں پر کسی کی نہیں چلے گی، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، جس انسان نے جہاں سے پیسہ لیا ہوگا وہ سب سامنے آ جائے گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اس بات کی احتیاط رکھنی چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی نیکی کی یعنی کہ دعوت دینی چاہیے، نیکی کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو بھی بار بار نیکی کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو بھی نیکی کی دعوت دینا چاہیے، اور حرام اور حلال میں فرق جاننا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر بات اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔